قسم کے بوڑھوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ ان 4 قسم کے بوڑھوں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، لہٰذا قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جس شخص سے اللہ پاک نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بحوالہ مسلم نسائی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں 4 ایسے بدبخت لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا نفرت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت اور رحمت کے بجائے ان کے لیے نفرت اور غم اور غصہ رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جان لیں کہ ان 4 قسم کے بوڑھوں کے علاوہ عام مسلمان جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان پر اللہ کی کون کون سی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کس طرح گھر میں موجود بوڑھے افراد تمام گھر والوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، اور ان تمام کیفیات کی ابتدا اضطراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے۔ پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے۔ پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر القا یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، اور پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، اور پھر جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں، جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں، جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں، آنکھوں کو بہانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبزہ یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراہت کہتے ہیں، جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو اس کو شاب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر کا ہو جائے تو کہول کہتے ہیں، 40 سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے۔ مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے، لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو: اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جذام اور برص سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امیر اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارذل عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک اعمال عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم
قیامت کا دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، جزام، برس اور شیطان کے غضبناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ بحوالہ مجمع الزاود۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن عرض العمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہیں تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر یعنی نکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ ارذل العمل کیا علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل العمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی کا بھی خیال نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا دور انحداد شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ نحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہت سے کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، چاہے وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم کھانا سامان تجارت کے فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ دکاندار جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اسے خریدنے والا اس کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت میں خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتی ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے اس پر رضا رہنا چاہیے اور غیر اسلامی ہیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے۔
लेकिन बहरहाल कसम सच्ची हो या झूठी, उसे अपनी आदत बना लेना भी खिलाफ शरई अमल है। नंबर 2, मुतकब्बिर फ़कीर, यानी ऐसा शख्स जिसके पास है तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो लोगों के बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि मेरे पास ये भी है और फ़लाँ चीज़ भी है। यानी एक तो फ़कीर और कंगाल और दूसरों का दस्तनगर और मोहताज, और ऊपर से तकब्बुर करके अपनी झूठी बरतरी ज़ाहिर करता है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तो किसी मालदार और गनी शख्स का तकब्बुर करना भी पसंद नहीं करता, तो फिर फ़कीर और मोहताज करे जो है भी तकब्बुर और बरतरी के असबाब से महरूम। गोया कि ये शख्स अपने अमल से साबित कर रहा है कि यह काम इलाही और खशियत इलाही से बेनियाज। लिहाजा अल्लाह के नज़दीक ऐसे शख्स का तकब्बुर करना मालदार आदमी से ज़्यादा कवी है। नंबर 3, बूढ़ा ज़ानी। दोस्तों, ये तीसरा शख्स है जिससे अल्लाह तबारक व तआला को नफ़रत है। बुढ़ापे में ज़ना करने का मतलब यह है कि उसका मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है और उसका दिल अल्लाह के खौफ से बिल्कुल खाली है। अहले इल्म ने लिखा है कि ज़ना के मुहर्रिकात अमूमन शबाब, हरारत, गरीज़ा, किल्लत मार्फत, ग़ुलबा, शहवत, ज़ौफ़, अक़ल और कम उम्री है, और ये तमाम असबाब व मुहर्रिकात बुढ़ापे में ख़त्म हो जाते हैं। जवानी की एक तवील उम्र गुजरने के बाद मुतअद्दिद तजर्बात के हुसूल से इंसान की अक़ल कामिल हो जाती है, लिहाजा इसमें जमा के असबाब और औरतों की शहवत कम पड़ जाती है। अब उसकी बच्ची खुची शहवत को पूरा करने के लिए उसके पास हलाल ज़रिया यानी उसकी बीवी मौजूद होती है। लिहाजा अब अगर वो ज़ना करता है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि उसका दिल बिगड़ा हुआ है और उसके अंदर खशियत इलाही नाम की कोई चीज़ नहीं। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, यानी या तो रज़ा और खुशनदी का कलाम नहीं करेगा, या मतलब कोई कलाम नहीं करेगा, और ना उनकी तारीफ़ व सताइश करेगा। और एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि और ना उनकी तरफ देखेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। एक तो ज़ना का बूढ़ा, दूसरा झूठा बादशाह और तीसरा तकब्बुर करने वाला। नंबर 4 पर वो है जिनसे पनाह मांगनी चाहिए, वो ज़ालिम हुक्मरान है। प्यारे दोस्तों, ये चौथा ऐसा शख्स है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला को नफ़रत है। अल्लाह पाक ने उसे हुकूमत दी और ज़मीन पर इख्तियारात दिए ताकि ये अल्लाह की ज़मीन पर उसके बंदों के दरमियान अदल व इंसाफ़ करे, मगर उसका मामला बरअक्स रहा। उसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अल्लाह के बंदों पर ज़ुल्म व सितम ढाए। अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर गर्क हुआ कि हकीकी बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह तबारक व तआला को ही भुला बैठा। लिहाजा ये अल्लाह के यहाँ काबिल नफ़रत और मबग़ूज़ ठहरा। हालाँकि अगर ये अल्लाह के डर से अदल व इंसाफ़ का दामन पकड़ लेता तो अल्लाह का नेक बंदा और वली बनता, और अल्लाह तबारक व तआला उसे रोज़े क़यामत अपने अर्श का साया नसीब करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, इंसान की तकदीर में उसका हिस्सा ज़ना लिख दिया जाता है जिसको वो हर हाल में अंजाम देगा। तो आँखों का ज़ना देखना है, कानों का ज़ना सुनना, ज़बान का ज़ना बात करना, हाथ का ज़ना पकड़ना और छूना, और पाँव का ज़ना बदकारी की जानिब जाना है, जबकि दिल का ज़ना ख्वाहिश और तमन्ना है, और शर्मगाह इन बातों को सच करती है या फिर झूठ। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन कराम ने ज़ना के 2 इक़साम बयान की हैं। ज़ना की पहली किस्म जो बयान की गई है वो है फ़ेली ज़ना, यानी अजनबी मर्द का अजनबी औरत से जिनसी अमल करना फ़ेली ज़ना कहलाता है, और उसकी चंद एक मज़ीद सूरतें हैं, यानी शादीशुदा और गैर शादीशुदा का ज़ना, अपने महरम से ज़ना, अजनबिया से ज़ना, बूढ़े आदमी का ज़ना, ज़ना बिलजबर यानी ज़बरदस्ती का ज़ना। लिहाजा इन सूरतों में ज़ना करने वाला शख्स मर्द औरत अगर शादीशुदा हो तो अपने इकरार या गवाहान शरई की सबूत से ज़ना साबित होने पर रजम किया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा हो तो उसे पूरे 100 कोड़े लगाए जाएंगे। ज़ना की दूसरी किस्म है मजाजी ज़ना, और जान लीजिए कि ये फ़ेलन यानी अमलन तो ज़ना नहीं है, लेकिन ज़ना फ़ेली की इब्तदाई सीढ़ी है, और उलमाए कराम ज़ना मजाजी के 5 इक़साम बयान करते हैं। उनमें से पहली किस्म ज़नाउल ऐन, और इसका मतलब है कि नामहरम मर्द का नामहरम औरत की जानिब शहवत की नज़र से देखना, और नामहरम औरत का नामहरम मर्द की जानिब शहवत की नज़र से देखना, उसको आंखों का ज़ना भी कहा जाता है। ज़ना मजाजी की दूसरी किस्म ज़ना अलाज़न है, समा है, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत की बात शहवत से सुनना, और नामहरम औरत का नामहरम मर्द की बात शहवत से सुनना ज़नाउल अज़न कहलाता है, और उसे कानों का ज़ना भी कहा जाता है। मजाजी ज़ना की तीसरी किस्म ज़नाउन निसान है, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत के साथ शहवत वाली और गलत बात करना, और इसी तरह नामहरम औरत का नामहरम मर्द के साथ। मजाज़ ज़ना के चौथे किस्म ज़नाउल अरकान है, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत को शहवत से छूना, और नामहरम औरत का नामहरम मर्द को शहवत से छूना, और ये हाथ पाँव का ज़ना भी कहलाता है। जबकि मजाजी ज़ना की 5वीं किस्म ज़नाउल कुफ़र क़ल्ब है, यानी नामहरम मर्द का दिलो दिमाग में नामहरम औरत के बारे में गलत ख्याल लाना, और इसी तरह नामहरम औरत का दिलो दिमाग में नामहरम मर्द के बारे में गलत ख्याल लाना, उसे दिलो दिमाग का ज़ना भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि आज के सोशल मीडिया के दौर में मजाजी ज़ना बहुत आम हो चुका है, जिससे बचने की ज़रूरत है। याद रहे कि मजाजी ज़ना की सूरत में इंसान गुनहगार होता है, और इस गुनाह का कफ़ारा सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम गुनाहों से महफूज फरमाए जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी और गज़ब का सबब बने, और अल्लाह नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक और बाबरकत नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।